انرجی پر آپ کی روک لگا دی جائے تو دنیا میں ہماری زندگی ٹھپ پڑ سکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے تیل اور گیس کے معاملات میں آج دنیا جوجھ رہی ہے۔ صرف یہ انڈینز کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً دنیا کا۔ اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ جو جنگ چل رہی ہے امریکہ ایران اسرائیل کے بیچ میں، سب کو خبر ہے، تقریباً آج انٹرنیٹ سے سب لگے ہوئے ہیں اور خبریں لیتے رہتے ہیں۔ ایران کے پاس ایک ہرمز اسٹریٹ ہے جس سے سارے شپس گزرتے ہیں، دنیا وہاں سے اپنے تیل اور گیس اور فرٹیلائزر کی کھپت کرتی ہے، لیتی ہے، دیتی ہے، لیکن ٹریڈ کرتی ہے وہ صرف 25% ہے، 75% نہیں، 25% وہاں سے تیل دنیا کا آتا ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایران نے صرف 25% پہ روک لگائی تو ابھی دنیا اس کی حالت یہ ہے، صرف ابھی 20-25% کو روکا گیا ہے، سپلائی چین رک گئی ہے، تو ابھی سے لوگ پینک ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ تو ابھی آپ کو اندازہ نہیں، چند دنوں کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اللہ ہی خیر کرے، شاید ہم لوگ لاک ڈاؤن سے بھی بری حالت کی طرف جا سکتے ہیں، اللہ بچائے۔ حضرات ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین کی یہ آیت ہے، ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اسی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں جس میں وہ پہلے تھا۔ یعنی میں آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، انسان کی شروعات جو ہوتی ہے بچپنے سے، بچہ ہے، بچہ جس کیفیت میں بڑا ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد ایک پورا انسان نظر آتا ہے۔ بچے کو پورا انسان نہیں کہا جاتا، اس کی عقل بھی کم ہے، اس کی سمجھ کم ہے، اس کے چلنے پھرنے میں کمزوری ہے، کھانے پینے میں مکمل نہیں ہے، لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو واپس بچپنے کی طرح بنا دیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی جہاں سے شروع ہوئی اسی طرف واپس آ جاتی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں علماء اعظام، مفسرین اعظام نے فرمایا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دیا جانا، اس کو ننکسہ فی الخلق کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہماری زندگی جیسے شروع ہوئی، بچپنے میں دانت نہیں تھے، صرف دودھ پی سکتے تھے اور کوئی ہارڈ غذا نہیں کھا پاتے ہیں۔ بچپنے میں ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ گوشت مچھلی سب کھا لیں، وہ نرم غذا کھاتا۔ بچپنے میں وہ خود سے چل نہیں پاتا تھا، کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی۔ بچپنے میں بولنے میں تتلاہٹ آتی، صاف صاف الفاظ نہیں بول پاتا۔ چھوٹا بچہ ایک سوال کو بار بار کرنے لگتا ہے، اسی چیز کو بار بار پوچھتا ہے۔ چھوٹا بچہ کبھی کبھار خود سے پیشاب پخانہ کر لیتا ہے، اسے احساس نہیں ہو پاتا بستر میں، اس کی صفائی کے لیے اس کے ساتھ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں بچپنے سے جب بڑا ہوا، جوانی میں یہ ساری چیزیں اس کی پرفیکٹ ہو گئیں، لیکن جیسی بوڑھاپے کو پہنچا پھر سے وہی حالت پر آیا کہ اب بوڑھا بھی
دانت گرنے کی وجہ سے ہارڈ چیزیں کھا نہیں پاتا. بوڑھے کو بھی نرم غذا دینی پڑتی ہے. بوڑھے کا بھی ہاضمہ مضبوط نہیں ہوتا کہ ہر چیز وہ ہضم کر لے جائے. بوڑھے کے اندر بھی اب کسی کے سہارے کی ضرورت آ گئی. اتنی کمزوری آ گئی کہ خود سے کھڑا ہو کر کے چل نہیں سکتا, کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. بوڑھے کے اندر بھی بھولنے کی عادت آ گئی. بوڑھے کے اندر بھی ایک چیز کو بار بار پوچھنے کی عادت آ گئی جو بچے کے ساتھ تھی. بوڑھے کے اندر پھر وہ مقام بھی آ گیا کچھ بوڑھوں کو کہ پیشاب پاخانہ نکلنے لگا اور ان کو پتہ بھی نہیں چل پا رہا ہے. کنٹرول ختم ہونے لگ گیا جسم کا. بستر پر ان کے پیشاب پاخانے بھی ہو گئے. بہت سارے بوڑھوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا گیا. وہ کہا کہ انسان جہاں سے شروع ہوا تھا پلٹ کر کے وہیں آیا ہے. انہی حالات کی طرف اسے لایا گیا ہے اور پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غالباً ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھی جس انداز سے شروع ہوئی تھی پلٹ کر کے اسی انداز پر آ جائے گی. آج کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں. اگر آج کے زمانے میں کسی سے کہا جائے کہ دنیا واپس اپنے پہلے مدار پر آ جائے گی, پہلے کیفیت پر آ جائے گی, تو لوگ ہنسیں گے. دنیا کی پہلی والی کیفیت یہ ہے زمین میں بیج بو, فصل آئے تو اناج نکالو, چکی میں آٹا پیسو اور روٹی بناؤ اور کھاؤ. نہ کوئی مشین کا تصور. پتھروں کو ٹکرا کر کے آگ جلاؤ اور دیے روشن کرو اور گھر کو اسی سے اجالا کرو. یہی پہلی کی کیفیت تھی. کپڑے اپنے ہاتھ سے سلو, باقی کوئی چیز نہیں تھی. گھوڑ سواری کرو, کوئی سواری نہیں تھی. نہ کار, نہ گاڑی, نہ پلین, نہ ٹرین, کوئی چیز نہیں تھی. جانوروں پر سواری کیے جاتے تھے. دنیا کی یہ پہلی کیفیت ہے. آج میں اگر کہوں کہ دنیا کی اسی پہلی کیفیت پر واپس آنا پڑے گا تو لوگ ہنسیں گے. ایسا کیسا پاسبل ہے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو, آج میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے دنیا اسی پہلی والی کیفیت پر واپس آ جائے گی, اسی کیفیت پر جہاں سے شروع ہوئی تھی. آج کے حالات دیکھ کر یہ لگتا ہے پیٹروٹ میزائل اور نیوکلیئر ویپنز کے ذریعے سے پوری دنیا ایسی تباہ ہو رہی ہے. یہ تو ابھی ہتھیاروں کا استعمال پورا نہیں ہوا. جو ہتھیار یہ سپر پاور کنٹریز بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ابھی استعمال نہیں ہوا. 1945 میں جو نیوکلیئر کا استعمال ہوا تھا اس کا اثر آج تک ہوتا ہے جاپان میں, ناگاساکی اور ہیروشیما میں. آج سے تقریباً 70 سال پہلے استعمال کی ہوئی چیزوں کا آج بھی اثر ہے. نسلیں وہاں کی لنگڑی لولی ہیں. زمین بنجر ہے کہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا. اور اس زمانے میں بنایا ہوا وہ نیوکلیئر ویپن تھا. 70 سال کے بعد تو ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے. آج کے ان کے پاس جو نیوکلیئر ویپن ہیں, جو دانشور بتاتے ہیں کہ ایک کنٹری ہی جس کے پاس نیوکلیئر, امریکہ ہو یا رشیا ہو, وہ 9 بار دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. اتنے ہتھیار وہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. ان کا تو ابھی استعمال نہیں ہے. بڑے بڑے میزائل کا ابھی استعمال نہیں. لیکن میں آپ کو جو بات چھیڑا کہ کیا دنیا واپس اپنے پہلی کیفیت پر آئے گی, میں آپ کو بہت کوئی پیشن گوئی کرنے والا, پریڈکشن کرنے والا, اس انداز میں بھوشمانی کرنے والا اس انداز سے نہیں بتا رہا ہوں. قرائن اور قیاس. آج ایک ہی انرجی پر آپ کی روک لگا دی جائے تو دنیا میں ہماری زندگی ٹھپ پڑ سکتی ہے. آپ کو پتا ہے تیل اور گیس کے معاملات میں آج دنیا جوجھ رہی ہے. صرف یہ انڈینز کا مسئلہ نہیں ہے, تقریباً دنیا کا. اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ جو جنگ چل رہی ہے امریکہ, ایران, اسرائیل کے بیچ میں, سب کو خبر ہے. تقریباً آج انٹرنیٹ سے سب لگے ہوئے ہیں اور خبریں لیتے رہتے ہیں. ایران کے پاس ایک ہرمز اسٹریٹ ہے جس سے سارے شپس گزرتے ہیں. دنیا وہاں سے اپنے تیل اور گیس اور فرٹیلائزر کی
کھپت کرتی ہے، لیتی ہے، دیتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے پوری دنیا وہاں سے جو ٹریڈ کرتی ہے وہ صرف 25% ہے، 75% نہیں، 25% وہاں سے تیل دنیا کا آتا ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایران نے صرف 25% پہ روک لگائی تو ابھی دنیا اس کی حالت یہ ہے، صرف ابھی 20-25% کو روکا گیا ہے، سپلائی چین رک گئی ہے، تو ابھی سے لوگ پینک ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ تو ابھی آپ کو اندازہ نہیں، چند دنوں کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اللہ ہی خیر کرے، شاید ہم لوگ لاک ڈاؤن سے بھی بری حالت کی طرف جا سکتے ہیں، اللہ بچائے۔ یہ تو صرف 25% پر اگر کسی نے روک لگائی ہے تو دنیا پینک ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، وہ وقت آئے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب ہونے والی نشانیاں بیان فرمائی، اس میں سے بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل اور خون ریزی بہت بڑھ جائے گی، اتنی زیادہ کہ ایک باپ کی اگر 100 اولاد ہیں تو 99 مر جائیں گے اور ایک بچے گا۔ قتل اور حرج اتنا بڑھ جائے گا، مال کی کثرت ہو جائے گی، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں۔ اور یہ جو حالات ہیں، ابھی کسی نے ایک حدیث بھی سوشل میڈیا پر نشر کر کے بہت وائرل کیا تھا، اس پر بھی میں آپ سے گفتگو کروں۔ ایک حدیث ملتی ہے، اذا رأیتم عمود احمر قبل المشرق، جب ایسٹ کی طرف سے، اب یہ تو ایریا پورا میڈل ایسٹ ہی ہے، مشرق کی طرف سے تم آگ کا ستون دیکھو تو حضور فرماتے ہیں فَادَّخِرُوا طَعَامَ سَنَتِكُمْ، تو اپنے ایک سال کا کھانا جمع کر لو۔ اور اس میں حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے اِذَا رَأَيْتُمْ عُمُودَ احمر، عمود نار احمر، ایسا حدیث کے الفاظ ہیں، فی شہر رمضان، حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب مشرق کی طرف تم آگ اگلتی ہوئی دیکھو تو اپنے سال بھر کا کھانا پانی جمع کر لو۔ اب ایک طرح سے اس حدیث پر جو کلام ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اکثر ائمہ اکرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف احادیث بہت ساری اعمال میں مقبول ہوتی ہیں، لیکن جن ائمہ نے اس کو ذکر کیا، اب اس کی تشریح ہم یہ نہیں کہتے کہ جس آگ کا اور جس ستون کا ذکر آیا ہے وہ یہی جنگ کے متعلق ہے اور یہی ایران سے نکلنے والی آگ کا ہے، یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہتے، لیکن الفاظ یہ ملتے ہیں کہ مشرق کی سمت سے اگر تم آگ کا مینار دیکھو، یہ میزائل جب اڑتے ہیں تو یہ آگ کا مینار ہی بن جاتے ہیں، آگ کا ستون بن جاتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری علامات ایسی ہیں میرے عزیزوں جس سے یہ اندازہ تو ہے کہ یہ آپس میں دنیا کو تباہ کریں گے، یہ طاقتیں ٹکرائیں گی اور دنیا کو تباہ کریں گی۔ عام لوگوں کی موت کثرت سے ہوگی، بڑے لوگ اپنی اپنی سیکیورٹی اور اپنی حفاظت کا انتظام کر کے بیٹھے ہوں گے، عام انسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ جنگوں میں سب کی تباہی ہے، کہنے کو تو امریکہ کل اعلان کر دے گا کہ ہم جیت گئے، جیت کس بات کی ہے؟ کیا انسانوں کے ہزاروں قتل کے بعد کوئی جیتتا ہے؟ ادھر بھی قتل ادھر بھی قتل، اور انسانوں کی موت کے بعد وینر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف اپنے نفس کو بڑا بنانے کا ایک ذریعہ ہے، باقی جیت کسی کی نہیں ہوتی جنگوں میں۔ مرتے ادھر بھی ہیں، مرتے ادھر بھی ہیں، ہاں اتنا ہے کہ ادھر کم مرے ادھر زیادہ مرے، لیکن موت تو ہے۔ تو ناحق جو لوگوں کا قتل ہوتا ہے اور انسان اس میں مارے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف طاقتوں کے ٹکراؤ سے ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اندازہ کرو کہ اگر دنیا نے تمہارے سپلائی چین کی نس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا تو تم کیا کرو گے؟ ایک وقت وہ آئے گا جب مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قحط اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے۔ قحط سالی ایسی آ جائے گی، ساری قحط سالی
کس کو کہتے ہیں؟ قحط۔ ایک حدیث میں تو ملتا ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے پہلا سال ایسا ہوگا کہ زمین 1/3 حصہ سبزہ اگانا روک دے گی اور آسمان 1/3 حصہ بارش برسانا چھوڑ دے گا، اور دوسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین آدھا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آدھا حصہ آسمان بارش برسانا روک دے گا، اور تیسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین پورا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آسمان پورا ہی بند ہو چکا ہوگا، کوئی بوند قطرہ نہیں گرے گا بارش کا۔ اور اس وقت لوگ قحط میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ یہ تو دجال کے ظہور سے پہلے کی علامت بتائی گئی ہے، لیکن کچھ روایات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں۔ جن چیزوں کے ہم ہیبیٹیٹ ہیں، عادی ہیں، ان چیزوں کے استعمال پر اگر روک لگی تو ہماری زندگی اتھل پتھل ہو جائے گی۔ آپ کو صرف ایسا لگتا ہے کہ گیس اور تیل کے رکنے سے کیا ہوگا، کسی انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ ہونے سے کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، آج جس سچویشن میں ہم ہیں، ہماری زندگیاں پوری الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو چکی پیس کر کھانے والے تھے، آج مشینوں کے دور میں جینے والے لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک چمچ مسالہ بھی بغیر مشین کے پیسا ہوا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے لیے تمہیں انرجی کی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے تمہیں کرنٹ اور تیل اور گیس کی ضرورت ہے۔ ایسی عادت ہمیں آج لگی ہوئی ہے، ہمارا کوئی کھانا بغیر مشینوں سے گزرا ہوا نہیں آتا، کوئی کھانا۔ ہاں، صرف اور صرف قدرتی پھل فروٹ کھا لیے تو الگ بات ہے، باقی سارے جو کھانے کے جو ہمارے عادات ہیں یہ بغیر انرجی پروسیس سے نہیں آتے ہمارے پاس۔ کل کو جب یہ سواریاں رک جائیں گی، جب یہ نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سب رک جائے گا تو لوگوں کے اندر کا ایک پاگل پن باہر آئے گا۔ یہ تو یہ ابتدا ہے۔ دوسری ایک چیز، آج سے تقریباً 9 سال قبل میں نے ایک بیان میں عرض کیا تھا، کرپٹو کرنسی کا جو یہاں پر دنیا میں رواج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان قریب ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کا مال و دولت سب ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کے جیب میں جو یہ سکے اور پیسے ہیں، ایک دن یہ سب نکل جائیں گے۔ ویسے بھی ابھی آدھے سے کم رہ گئے آپ کے پاس۔ آپ کی جو دولت ہے وہ سب آپ کے بینکوں میں ہے، اور آپ موبائل لے کر کے گھومتے ہیں یا اے ٹی ایم کارڈ لے کے گھومتے ہیں۔ آپ کو بینک نے صرف اتنا بتایا اتنے ڈیجٹ ہیں آپ کے پاس پیسے، آپ کو بھی یقین ہے 10 لاکھ روپے آپ نے بینک میں جمع کیا اور 10 لاکھ کا ڈیجٹ آپ کو بینک نے دے دیا آپ کے موبائل کے میسج پر، اور آپ کو یقین ہے میرے پاس 10 لاکھ ہیں، پکڑنے میں کچھ بھی نہیں آپ کے پاس۔ اور نہ ہی روز جا کر کے آپ بینک کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میرے جو نوٹ دیا تھا وہ ہیں کہ نہیں ہیں، ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بینکوں نے آپ کو ایک ضمانت دے دی کہ آپ کے اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں۔ ضمانت کیا ہے؟ صرف میسج ہے، وہ ڈیجٹ ہے، وہ نمبرز ہیں، انہی نمبرز پر دنیا جی رہی ہوگی۔ ابھی یہ رواج اور بڑھتا جائے گا۔ آپ جو کیری کرتے تھے سکے اور نوٹ، وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس، اور سارا ٹرانزیکشن آپ کا جو چلتا ہے وہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے۔ جس دن انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا، سارے کے سارے فقیر ہوں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں نہ کوئی رقم ہوگی نہ کوئی پیسہ ہوگا، کیونکہ سب کچھ ان کو بتایا گیا تھا کہ بینک میں اتنے ڈیجٹ ہیں ہمارے پاس۔ اس کی کیا شیورٹی ہے کہ کبھی انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ میرے عزیزو، اسی لیے پہلے کے دور میں لوگ درہم اور دینار رکھتے تھے۔ درہم اور دینار کیا ہوتے ہیں؟ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ حکومتیں چاہے جتنی بھی بدل جائیں، دینار کو آپ میلٹ کرتے تو سونے کی ویلیو ہمیشہ رہتی، چاندی کی ویلیو ہمیشہ رہتی۔ لیکن یہودیوں نے درہم اور دینار کو ہٹا کر کے کرنسی نوٹ لائے، کاغذ کے ٹکڑے جو آج ہماری جیب میں ہیں، 100 کا ہے، 200 کا ہے، 500 کا ہے، 2000 کا، جو بھی نوٹ ہیں،
ڈالر ہو کہ یورو ہو کہ پاؤنڈ ہو کہ روپیہ ہو، سب کاغذ پہ ہیں، اور اس کاغذ کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے اس کی اتنی قیمت ہے، اور جس رات کو اعلان کر دے کہ کل سے یہ نوٹ نہیں چلنے والی، وہ سارے کچرے کے بہاؤ میں بھی نہیں جاتے، وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ردی پیپر ہو جائیں گے جس دن اعلان ہو جائے، اور ہو چکا ہمارے ہاں تو ایک بار رات میں اعلان ہو گیا کہ 500 کے نوٹ، 1000 کی نوٹ بند ہو گئی، ختم ہو گیا۔ وہ پیپر کہاں ہے آج؟ یا اس وقت کے 2016 سے پہلے کے وہ 500 1000 کی نوٹ لے آؤ، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے لوگ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو وہ کاغذ کے ٹکڑے۔ تو پہلے دنیا درہم اور دینار سے کاغذ کے ٹکڑے پہ آئی، کاغذ کے ٹکڑوں سے پھر ATM کارڈ پہ آئی، پھر کارڈ بھی کیری کرنے کی ضرورت نہیں، اب صرف موبائل میں آئی، آپ موبائل سے سارا ٹرانزیکشن کرو، ادھر سے میسج ادھر گیا، ادھر سے میسج ادھر آیا۔ باقی حیرت ہوتی ہے، کبھی ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، 500 روپے ہو گئے، نہ میں نے جیب سے کچھ نکالا نہ اس نے لیا، ادھر سے میسج ادھر گیا، اس کو بھی یقین ہے میرے پاس 500 آ گئے، میرے پاس بھی وہی موبائل، اس کے پاس بھی وہی موبائل، موبائل صرف اتنا کہہ دیا اس کو کہ 500 کا ایک میسج چھلک گیا ہے، ہاں وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ یقین بڑھتا چلا گیا ان ڈیجٹس کے اوپر، ان نمبرز کے اوپر۔ وقت ایسا آئے گا کہ ساری زندگی انہی نمبرز پر گھوم رہی ہوگی، ایک دن اچانک یہ سارے مواصلات کا ذریعہ بند کر دیا جائے گا اور لوگ قحط سالی کے شکار ہوں گے۔ آپ کس سے پوچھیں گے؟ آج جو دنیا بٹ کوئن کا اور کرپٹو کرنسی میں پیسے لگاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بٹ کوئن ایک غائبانہ کرنسی ہے، کسی کنٹری کی کرنسی نہیں۔ ڈالر آپ نے دیکھا ہے، یورو آپ نے دیکھا ہے، پاؤنڈ انگلینڈ کا آپ نے دیکھا، روپیہ بھی دیکھا ہے۔ بٹ کوئن کیا ہے؟ وہ دیکھا ہی نہیں کسی نے، وہ ہے ہی نہیں۔ وہ ایک کرمنل دنیا چلاتی ہے، اور انہوں نے اپنی ایک قیمت اس کی لگائی ہے، اور روز بڑھتی جاتی ہے قیمت۔ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ ایک ایک بٹ کوئن خریدنے کے لیے لوگ پیسے لگاتے ہیں۔ آپ نے 60 لاکھ روپے دے کر ایک بٹ کوئن خریدا، سامنے والے نے کہا کہ ہاں ایک بٹ کوئن آپ کا ہے، کہاں ہے وہ؟ اس نے نمبر دیا ہے خالی، کوئی سونا اور چاندی اٹھا کے نہیں دیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بس اس پر بھی دنیا پاگل ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں کرپٹو کرنسی اور یہ بٹ کوئن کو خریدنے کے لیے پاگل ہے دنیا، پیسے لگائی ہوئی ہے۔ جو چیز دکھ ہی نہیں رہی ہے اس کو بھی خریدا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو ان آخری علامات کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کبھی ترقی کرتے 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 اتنے آگے جا چکی جو اس کی خود کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو تباہ کر لے گا۔ Every minute, 1,000 Sun Pharma medicines are prescribed worldwide. Every minute, 1,000